صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 6 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر بھی ہو چکی تھی, اس کی کافی حد تک تفسیر بھی ہو چکی تھی, اور اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. کہ حسن سلوک کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, والدین سے اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکین کے ساتھ, اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارے قریب رہتا ہے, والجار الجنوبی, اس پڑوسی کے ساتھ جو دور رہتا ہے, والصاحب بالجنبی, وہ شخص جو تمہارے پہلو میں بیٹھتا ہے, وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں. مسافروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا قرآن نے حکم دیا. اب یعنی جس سے جتنا ریلیشن ہوگا نا اس سے اتنا زیادہ اچھے یعنی سلوک کا حکم ہے. یہاں 2 طرح کے لوگ اللہ نے بیان کیے ہیں جن کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے, بلکہ ہم یوں کہیں کہ 3 طرح کے لوگ. ایک وہ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے, دوسرے وہ جو رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہتے ہیں کسی بھی طرح سے, ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کی نسبت زیادہ ہے, اور تیسرے وہ جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, یعنی ضرورت مند ہیں. تو تینوں کو میں الگ الگ بیان کرتا ہوں. جو رشتہ دار ہیں وہ والدین میں وبی ذی القربہ میں آ گئے, یعنی قرابت داروں اور والدین کے ساتھ, چونکہ یہ رشتہ دار ہیں. جو پڑوسیوں کا ذکر تھا وہ اللہ نے اس میں کر دیا, والجار ذی القربہ والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی. 3 قسم کے پڑوسی اللہ نے بیان کیے, قریب والا, دور والا, اور ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کلیگ ہے آپ کا کلاس فیلو ہے, کوئی بھی. تو ان پر جو آپ نے احسان کرنا ہے وہ کسی ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ تعلق کی بیس پہ. اور تیسرا اللہ نے بیان کیا مسکین, یتامہ اور وابن السبیل, یعنی یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ. چونکہ یہ تینوں ضرورت مند ہوتے ہیں, یتیم بھی ضرورت مند ہوتا ہے اور مسکین بھی ضرورت مند ہوتا ہے کیونکہ غریب ہوتا ہے, اور ابن سبیل مسافر اپنے ملک کو چھوڑ کر آیا ہوا ہے, سفر میں ہے, اس کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اجنبی جگہ پر پہچانتا نہیں ہے کہ یہاں مجھے یہ ضرورت کی چیز کہاں ملے گی. اکثر مسافر لوگ ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی حاجات پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو قرآن نے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو نوٹ کر لیں. غیر مسلم اس نعمت سے بھی محروم ہے کہ کیٹیگری نہیں ہے ان کے ہاں, وہ خود متعین کرتے ہیں کہ ہم نے کس سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اسلام نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. اب آپ اس میں درجات خود ہی بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے رشتہ داری ایک ایسا حق ہے جس کی رعایت کرنا ضروری ہے, چاہے وہ ضرورت مند نہ بھی ہو. پھر دوسرے نمبر پہ قرآن مسکینوں, یتیموں کو بیان کر رہا ہے اور پڑوسیوں کو بیان کر رہا ہے. تو اس سے خود بخود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس شخص میں جو والا مادہ جتنا زیادہ پایا جائے گا تو وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہوگا. جیسے ایک شخص آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہے اور ضرورت مند بھی ہے, اس میں یہ تینوں وجوہات پائی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کیا جائے. یعنی اس سے آپ نے سلوک کرنا ہے دوسروں کی نسبت 3 گنا زیادہ اچھا سلوک, اس لیے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے, وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے یا آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ وہ ضرورت مند بھی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں زکوٰۃ سب سے پہلے ان کو دینی چاہیے جو آپ کے رشتہ دار ہیں, ضرورت مند ہیں اور آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کا حق ہے, پھر اس کے بعد آپ درجہ بناتے چلے جائیں. دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ دار تو ہیں مگر ضرورت مند نہیں ہیں, یا ضرورت مند تو ہیں مگر پڑوس میں نہیں ہیں. یعنی ان میں 2 وجہ پائی جائیں گی یا 1 وجہ پائی جائے گی, تینوں وجوہات نہیں پائی جائیں گی. تو وہ شخص جس میں تینوں وجوہات پائی جائیں وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق. وہ شخص جس میں 2 وجہ پائی جائیں, مثال کے طور پر ایک آپ کا پڑوسی ہے, وہ ضرورت مند بھی ہے, تو اس پہ حسن سلوک دگنا ثواب ہوگا, اس لیے کہ پڑوسی کا بھی حق اور ضرورت مند ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. تو ہمیں اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز, دن بھر کے تعلقات, صدقات و خیرات میں ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے.
ضرورت کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کی آپ کے ساتھ رشتہ داری کو بھی دیکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص میں ضرورت تو پائی جاتی ہے لیکن وہ نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اصولی طور پر وہ شخص زیادہ مستحق ہے جو ضرورت مند بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا ضرورت مند ہے یہ نہ تو پڑوسی ہے نہ رشتہ دار ہے، لیکن اس کی ضرورت اس نوعیت کی ہے کہ گویا یہ بھوک سے مر جائے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو ایسے موقع پہ ہم اس ضرورت مند کو ترجیح اس لیے دیں گے کہ اگرچہ اس میں دو اور وجہ نہیں پائی جاتی، یعنی رشتہ داری بھی نہیں ہے اور پڑوسی بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت والا مادہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ان دو کے قائم مقام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے یا کینسر کا مریض ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اگر آپ اپنے پیسے سے اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اور آپ کے پڑوسیوں میں اس شدت کا ضرورت مند موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے یا پڑوسیوں کو دینا زیادہ ثواب ہے، آپ کہیں گے بھائی وہ ضرورت مند اگرچہ نہ رشتہ دار ہے نہ پڑوسی ہے لیکن اس کی ضرورت معمولی نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ جو ضرورت والا مادہ ہے یہ اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی وصف نے ان دونوں پہ حاوی ہو گیا، یہ رشتہ داری اور پڑوسی پہ۔ تو یہ آپ میں نے ایک اصول بیان کیا، اس اصول کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ خلاصہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، خلاصہ یہ کہ اگر ضرورت میں سب برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ رشتہ دار اور پڑوس کون ہے۔ تو ایک رشتہ دار اور ایک شخص رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، ضرورت اس کی اسی نوعیت کی ہے جو دوسرے کی ہے، تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ ضرورت میں تو سب برابر ہیں، تو پھر رشتہ داری کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک رشتہ دار ہے پڑوسی نہیں ہے لیکن اس میں ضرورت دوسرے سے زیادہ پائی جاتی ہے، تو یعنی ضرورت ایک ایسی چیز ہے اگر وہ شدید نوعیت کی ہو تو اس کو پھر آپ نے سب سے پہلے رکھنا ہے، اور اگر ضرورت میں سب برابر ہوں تو پھر یہ کیٹیگری ہے کہ رشتہ دار کو پڑوسیوں پہ ترجیح ہوگی، پڑوسیوں کو غیر پڑوسی پہ ترجیح ہوگی، اور جو رشتہ دار بھی ہے وہ پڑوسی بھی ہے اس کو بطریق اولا ترجیح ہوگی۔ اس اصول پہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم۔ اچھا، مسافروں کی مدد ایسے ہو سکتی ہے آپ اس کو راستہ بتا دیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہمارے ٹیکسی ڈرائیوروں کو پتہ چلتا ہے نا یہ دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے، اس کو یہاں کے ریٹ معلوم نہیں ہے تو اس کو ریٹ ڈبل کر کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ، تو یہ بھی مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ٹیکسی ڈرائیور کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ کراچی میں بندہ لاہور سے آیا ہوا ہے یا چھانگا مانگا سے آیا ہوا ہے یا کسی KPK کے کسی علاقے سے آیا ہوا ہے، اس کو یہاں کے ریٹ پتہ نہیں ہے، تو جب پتہ چل گیا کہ یہ دوسرے شہر سے آیا تو کراچی والا اس کو یہ سمجھے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس سے ہم نے دوسروں کی نسبت ریٹ کم لینے، کیونکہ اسلام نے مسافروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایک روایت میں مہمان کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم ہے۔ تو اس کا مسافر ہونا اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کے اجنبی ہونے کا، اس کو شہر کے حالات معلوم نہیں ہیں، اس جہالت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ دوسروں کی نسبت حسن سلوک کریں۔ تو یہ سوچ کے کہ یہ مسافر ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اسی طرح ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے مالک ہیں، یعنی غلاموں اور باندیوں کے ساتھ۔ تو غلام اور باندی آج کل نہیں ہوتے، تو غلام اور باندی چونکہ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں تو اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کسی کمپنی میں کے مالک ہیں تو جو مزدور آپ کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو سیٹ ہے اس کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کمپنی کا اونر ہے وہ یہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا کام پابندی سے کریں، اس میں خیانت نہ کریں، لیکن وہ اپنے حقوق ماتحتوں کے لیے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں کوئی ماسی آتی ہے کام کرنے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے کوشش کر کے اس کو تنخواہ سے زیادہ دے دیا کریں، کام کا بوجھ کم رکھیں اس کے اوپر، اور اس کی غلطیوں سے نظر انداز کریں۔ ہاں اتنا کہ وہ آپ کے کاموں میں ہی حرج ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جو بھی آپ کے ماتحت ہیں اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا، ظاہر ہے قدرت اپنے ماتحتوں پر ہوتی ہے،
آپ اپنے ماتحت پہ تو غصہ جاری کر سکتے ہیں، اپنے سے برتر لوگوں پہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی نے فرمایا جو من کظم غیظا، جس نے غصے کا کڑوا گھونٹ پیا حالانکہ وہ قادر تھا کہ اس کو جاری کر سکے، تو اس پر اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے رؤوس خلائق، مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلائیں گے، وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا يَشَاءُ، جس حور سے چاہے گا اللہ اس کا نکاح کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ غصے کا گھونٹ انتہائی کڑوا ہے، اور مرد کے لیے اللہ نے عورت میں بہت زیادہ رغبت رکھی ہے، تو اللہ کہیں گے تو نے اس کڑوے گھونٹ کو میری خاطر برداشت کیا، اب میں تیری اس چاہت کو قیامت کے دن میں پورا کر رہا ہوں، اور جس سے کہے گا تیرا میں نکاح کرا دوں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں غصے کا کڑوا گھونٹ پینا یہ گویا حور کا مہر ہے، یعنی جیسے دنیا میں کسی حسین عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ذرا کم تر ہوتی ہیں ان کا مہر کم ہوتا ہے، تو اللہ نے جنت کی حور کو بے انتہا حسین بنایا، تو اس کا مہر بھی اللہ نے بہت پاورفل مہر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غصہ آ رہا ہے اور آپ جاری کر بھی سکتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو پی لیں، تو اس پر اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت میں بڑی بلاغت ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم جتنے حقوق ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا تم ادا کرو، تو یہ حقوق وہی لوگ ادا نہیں کرتے جن میں تکبر ہے اور وہ شیخیاں بھگارتے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، والدین کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں تکبر بھی ہے اور یہ شیخیاں بھگارنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی برائی کی جڑ بتا دی کہ اپنے اندر دو بیماریاں ختم کر لو، تکبر اور شیخیاں بھگارنا، تو تمہارے اندر یہ عیب بھی ختم ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی والا عیب۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ دیکھیں جس میں تکبر ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ میرا کمال ہے، اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ ان نعمتوں کو شیئر نہیں کرتا۔ وہ نہ پڑوسیوں پہ اچھا سلوک کرے گا، نہ وہ غریبوں کی رعایت کرے گا، نہ وہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس لیے کہ اچھے سلوک میں دولت بسا اوقات خرچ کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ دولت کے بارے میں سمجھے گا بھئی یہ میری ایبلٹی ہے، میری قابلیت ہے۔ تو یہ کبر ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے ماتحت بھی مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام دنیا کا چلایا کہ ان کو میرے ماتحت بنا دیا، تو یہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں افضل ہوں۔ لہذا وہ تواضع اختیار کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں جو ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو گویا ان پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ میں انہی جیسا ہوں، میں کمتر انسان ہوں۔ تو کبر میں جب انسان آتا ہے، جیسے قارون تکبر میں آیا، اللہ نے اسے کہا کہ تو خرچ کر یتیموں پر، غریبوں پر، اس نے کہا میں نے اپنی ایبلٹی، اپنی قابلیت سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ تو یہ ہے مختال تکبر، جس میں تواضع ہوتی ہے وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، وہ غریبوں پہ مسکینوں پہ ترس کھاتا ہے۔ جس میں تکبر ہوتا ہے وہ غریبوں کو دھتکارتا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کوئی بھیک مانگنے آیا اس کو دھتکارتا ہے تکبر سے، ہٹو یہاں سے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اللہ نے مجھے جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا، میرا کمال نہیں ہے۔ اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بھگارنے والے۔ تو یہ لوگ بھی جو متکبر ہوتے ہیں وہ شیخیاں بھگارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے پاس اتنی دولت، میرے پاس میرا سوٹ ایسا، میری ٹائی ایسی، میرا گھر ایسا، میرا بنگلہ ایسا۔ تو ظاہر ہے جس میں یہ والا عنصر جب آئے گا تو اسے کمزوروں پہ کبھی بھی ترس نہیں آتا، کمزوروں کا خیال نہیں آتا، بلکہ وہ شیخیاں اس لیے بھگار رہا ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بھیک میں ملی ہیں یہ، تو بھکاری کبھی تکبر نہیں کرتا۔ کہ ایک شخص بھیک مانگنے کسی سیٹھ کے پاس جائے اور سیٹھ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے اچھی سی گاڑی میں بٹھا دے، تو بھکاری تو شرم سے گڑ جائے گا کہ بھائی میں اس قابل نہیں تھا، وہ کبھی بھی اکڑے گا نہیں۔ تو اور جب سیٹھ اس سے وہ گاڑی کی چابی مانگے گا تو 100 دفعہ اس کو دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میری گاڑی۔ تو جب آپ کے پاس دولت آئی، آپ کے پاس عزت آئی، آپ کے پاس شہرت آئی، آپ نے غریبوں کو دھتکارنا شروع کر دیا، اچھا سلوک کے بجائے بدسلوکی شروع کر دی، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس دولت اور شہرت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور پھر شیخیاں بھگارتے ہیں، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ تو جب اللہ پھر آپ سے آپ کے پیسے مانگتا ہے، اور کیسے مانگتا ہے کہ بھائی ان غریبوں پہ خرچ کرو، تو آپ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے فخورہ کا مطلب، فخر کرتے ہیں آپ اس پہ۔ تو
اس لیے جہاں بھی تکبر اور یہ فخر والا معنی پایا جائے گا وہاں انسان پھر بخیل بن جاتا ہے اور ہاتھ وہ لوگوں سے کھینچ لیتا ہے، حسن سلوک ختم کر دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ پچھلی آیت میں جو حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے، یتیموں سے، تو حسن سلوک کا سب سے بہترین اظہار پیسہ خرچ کر کے ہوتا ہے۔ تبھی قرآن آگے بھی آیت میں اللہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ حسن سلوک میں سب سے پہلا درجہ ہے کہ آپ ان پہ پیسہ خرچ کریں۔ تو اگر آپ پیسہ خرچ نہیں کر رہے، زبانی کلامی بس مسکرا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن قرآن فوکس کر رہا ہے مال خرچ کرنے کو۔ تبھی آگے قرآن کہتا ہے الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں متکبر لوگ اور شیخیاں بھگارنے والے، یبخلون جو بخل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ والدین پہ بھی خرچ نہیں کرتے، یتیموں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا نا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حسن سلوک میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ان پہ پیسہ خرچ کریں، اور آج ہم پیسہ ہی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہ والدین پہ خرچ کریں گے، نہ یتیموں پہ، نہ مسکینوں پہ، نہ قرابت داروں پہ، نہ پڑوسیوں پہ، اور نہ مسافروں پہ، اور نہ ماتحتوں پہ۔ سیٹھوں کو دیکھ لیں، فیکٹریوں میں تنخواہیں تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی ہیں، وہ بڑھانے میں اتنی درخواستوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر کسی کے گھر میں کوئی حاجت ہے، وہ لے کے چلا جائے سیٹھ صاحب کے پاس، وہ کروڑوں روپے سیٹھ کما رہا ہے، مگر ایک اپنے مزدور کو چند ہزار روپے اس کی بیماری کے علاج کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تو دیکھ رہے ہیں، عرب ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، اور بہت ساری دنیا میں کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال سے ایک مزدور ملازمت کر رہا ہے، اور ذرا سی بیماری ہوئی اس کو کک آؤٹ کر دیا اور جاب سے نکال دیا اس کو، اور نکالنے کے بعد کوئی اس کو ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کوئی پوچھ نہیں رہے ہیں فون کر کے بھائی کیا ہوا، تم 20 سال ہمارے پاس تم نے چوکیداری کی ہے، 30 سال ہمارے پاس چوکیداری کی ہے۔ تو یہ سب جگہ مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یبخلون، یہ کنجوس لوگ ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیسے حکم دیتے ہیں؟ جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، ان کو اضافی بونس دیا کرو، ان کے گھریلو حالات کی فکر کیا کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائیں، بلکہ وہ آپ کو ڈیبیٹ کر کے قائل کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو کچھ ہے یہ ایسا ہی ہے، دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، ہمیں اللہ نے قابلیت دی ہے تو ہمارے پاس دولت ہے، تو ہم اس دولت میں کسی اور کی شرکت کیوں برداشت کریں؟ تو فرمائیں یہ جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی کنجوس اور معاشرے میں کنجوسی اور بخل ہی کو پروموٹ کرتے ہیں یہ۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں، یعنی اس دولت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنی دولت بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کوئی ضرورت مند مانگ نہ لے۔ تو دولت چھپانا ایک تو اس نیت سے ہوتا ہے کہ ڈاکو میری طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اور ایک اس نیت سے بھی ہوتا ہے کہ آج کل معاشرے میں بھکاری پن بہت آ رہا ہے، تو جو ضرورت مند نہیں بھی ہوں گے وہ بھی آ کے خون پینا شروع کر دیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی دولت چھپاتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، مگر وہ چھپاتے اس نیت سے ہیں کہ کوئی ضرورت مند بھی ہم سے نہ مانگ لے، تو جو ہے نا گن گن کے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ یہ پیسے والا آدمی ہے اور پھر لوگ ہم سے مانگنا نہ شروع کر دیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ اس دولت کو اللہ کی دین نہیں سمجھتے، اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کی دین سمجھتے تو یہ تکبر نہ کرتے، بلکہ اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں کافر سے اصطلاحی کافر بھی مراد ہو سکتا ہے جو غیر مسلم ہے، کہ جو کافر یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام تو کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے جو دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کافر کا مطلب لغوی کافر بھی ہو سکتا ہے کہ گویا یہ مسلمان بھی اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ کافر کہتے ہیں ناشکرے کو، انکار کرنے والے کو۔ تو یہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی اور سانپ بن کے بیٹھ گئے، اس میں غریبوں کا حق نہیں نکالتے، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ان مالداروں میں جو بے دین ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، ہم نے بہت سے سخی بھی دیکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ينفقون اموالهم رئاء الناس، اگر یہ اپنا مال خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنے ٹرسٹ بنا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔
اس لیے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے پتہ ہے اگر میں لوگوں کو نہیں بھی دکھاؤں گا تو میرا عمل بہرحال قیامت کے دن محفوظ ہو رہا ہے، خدا مجھے اس کا اجر دے گا۔ اور جو روز آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی پبلک سے اس کا ریٹرن چاہیے مجھے، تو پبلک کو وہ دکھانے کے لیے کرے گا۔ فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان دوست بن جائے فَسَاءَ قَرِينًا، تو کتنا ہی برا دوست ہے شیطان۔ تو پس شیطان ان کا چونکہ دوست بنا ہوا ہے اس لیے ان کو کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے، اور اگر ان کو سخاوت پہ لاتا بھی ہے تو وہ سخاوت بھی دنیاوی مفاد کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا سخی ہے۔ تو یاد رکھیں لوگوں کو دکھا کے خرچ کرنا کبھی ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، کبھی ترغیب کے لیے ہوتا ہے۔ تو خود قرآن نے اس کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو دکھا کر بھی مال خرچ کیا کرو ترغیب دینے کے لیے۔ ہاں اگر شو مارنے کے لیے لوگوں کو دکھا رہے ہیں پھر حرام ہے۔ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ دولت ان پہ خرچ کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ماتحتوں پہ خرچ کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تمہیں قیامت میں اجر دے گا۔ تو اب تم اللہ پر اور آخرت پر صحیح معنی میں ایمان نہیں لے کر آتے، جس کی وجہ سے پھر کنجوسی کا شکار ہوتے ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، تو ان کو کیا ہو گیا ہے لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ جب اتنے دلائل اللہ کے وجود اور آخرت پر قائم ہو چکے ہیں تو کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ یقین کر لو کہ یہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کا قیامت کے دن تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ یہ خرچ کرنے کو ضائع نہیں کر رہا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، انہیں کیا ہو گیا کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور خرچ نہیں کرتے اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ ہی نے دیا تو اس کی راہ میں خرچ کرو، کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ سخاوت کا مظاہرہ کرو، وہ اللہ اس کو لوٹائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو ان کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارا پیسہ ضائع بھی نہیں ہو رہا ہے تو تم کیوں اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لا کے سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور وہ سخاوت جو صرف اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، دیکھو اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک ایک خرچ تمہارا محفوظ ہو رہا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر یہ حسنتاً ایک نیکی بھی ہوئی، یضاعفها، اسے کئی گنا اللہ بڑھا دے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ کے دفتر میں کم سے کم وہ 10 روپے لکھے جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا سکتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کرے گا اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم۔ تو سوچئے جس اجر کے اللہ وعدے کر رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو اس لیے اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی پیشانی پہ لکیریں نہیں آنی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی لکیریں نہیں آنی چاہیے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بھائی رشتہ دار تو مستحق نہیں بھی ہوں تو بھی ان کو دے دیا کرو، خرچ کر دیا کرو، صرف اس لیے کہ رشتہ ہے۔ لوگ اس موقع پر اکثر یہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہمیں یہ کہیں، رشتہ دار تو مانتے نہیں اس بات کو، وہ تو پھر بھی بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو یہ تو اور زبردست بات ہو گئی، اگر رشتہ دار بدسلوکی کر رہے ہیں پھر بھی آپ ان کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو خود اطمینان ہو جانا چاہیے میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب تو آپ کے عمل پہ مہر لگ گئی، اسٹیمپ لگ گئی کہ اس صدقے کا تو لازمی ثواب ملے گا آپ کو۔ رشتہ دار اگر وہ شکریہ ادا کر رہے ہوتے اور خوش ہو رہے ہوتے تو آپ میں پھر ریاکاری کا وہم اور وسوسہ آ سکتا ہے کہ گویا میں ان کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جہاں رشتہ دار لفٹ ہی نہ کرا رہے ہوں وہاں تو پھر یہ تو پکی بات ہے کہ آپ کو آخرت کے لیے کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ رشتہ دار اس احسان کو مانتے ہیں نہیں مانتے، چپکے سے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ اور ماتحتوں پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اپنی طرف سے اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی کیا حال ہوگا اس وقت کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں جو احکام دیے سخاوت کے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، اور یہ پورے جو احکام چل رہے ہیں قرآن میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے احکام کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا، اور ہر امت میں جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں نا وہ امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام اس امت تک پہنچا دیا تھا، میں گواہ ہوں،
اب انہوں نے عمل نہیں کیا تو تو ان سے پوچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ بلغت رسالتی، تو نے جو احکام دیے تھے قرآن میں اور دوسری وحی جو جس کو غیر مطلوع وحی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے جس کو حکمت کی باتیں کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے، ان احادیث اور قرآن کے ذریعے میں نے تیرے احکام بندوں تک پہنچا دیے تھے. تو اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بری ہو جائیں گے اور پھر تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں ان تک تیرا پیغام پہنچا چکا تھا، لہذا تیری حجت اپنے بندوں پر تمام ہو چکی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، آپ ہم سے کیوں سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان اسمع من غیری، کہ میں کسی اور سے سنوں. تو عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کرنا شروع کی. فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب پیغمبر اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے اور آپ بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود جب میں نے دیکھا نبی کی آنکھوں کی طرف، اس آیت پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یومئذ یود الذین کفروا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر یہ تمنا کرے گا، وعصوا الرسول، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ لوگ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جاتی. قیامت کے دن ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا، ہم مٹی کر دیے جاتے، زمین میں برابر کر دیے جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ اللہ سے اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو ایک دن ایسا حساب و کتاب کا آنے والا ہے، تو اس دن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول کی نافرمانی کریں گے ان احکام میں جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے پھر ایسی سخت سزا کا دن آنے والا ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ کاش موت ہمارا قصہ ختم کر چکی ہوتی، ہمیں حیات اور زندگی نہیں چاہیے. تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن جو احکام تمہیں دے رہا ہے ان احکام پر تم پابندی سے عمل کرو. یہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا، اس کی ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی. جلدی میں اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں نمبر وار بیان کر دیتا ہوں. ویسے تو پوری تفصیل آ چکی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی پہلا ہمیں حکم یہ پتہ چلا الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے بیان کیا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا. حاکم کا مطلب کیا ہے یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس میں دو وجہ فضیلت بیان کی، ایک تو اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے گا، دوسرا اللہ کا یہ اصول ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتے، بعض کو اللہ بعض پر فضیلت دیتے ہیں. دنیا کا نظام اسی پہ چلتا ہے، باپ کو اولاد پہ فضیلت ہے، آپ کے باس کو آپ پہ فضیلت ہے، آفیسر کو ایک ماتحت پہ فضیلت ہوتی ہے. تو وہاں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں باس کیوں نہیں ہوں، تو بھئی سارے ہی باس بن جائیں گے تو ماتحت کون ہوگا. تو اسی طرح اللہ نے بھی گھر میں کا ایک نظام بنایا کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ فضیلت دی ہے. تو خواتین کے لیے بھی عبرت کی بات ہے، ان کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے. اور مرد کے لیے عبرت یہ ہے کہ دو وجہ سے اللہ نے فضیلت دی، ان میں ایک وجہ کیا کہ وہ اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کریں. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی ذمہ داریاں اس میں پوری کرے. نیک عورتوں کی اللہ نے تعریف میں دو باتیں کہی ہیں، قانتات، شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں اپنی پاک دامنی کی اور اپنے مال کی. تو نیک عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو شوہر کی غیر موجودگی میں کسی مرد کو اپنی طرف نہ آنے دے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، یہ سوچ کے کہ شوہر تو پوچھنے والا ہے نہیں. تو یہ شوہر کی غیر موجودگی بازار میں بھی ہوتی ہے. جب شوہر نے شاپنگ کے لیے آپ کو پیسے دیے، آپ بازار جا کے جب خریداری کر رہی ہیں تو وہاں بھی شوہر کو آ کے غلط قیمت بتانا، ایک چیز آپ کو 100 روپے میں ملی ہے، شوہر کو 200 روپے کی بتا کے اس سے 200 روپے لے لینا، یہ بھی خیانت ہے. یہ دونوں خیانتوں سے اللہ نے اس آیت میں ہمیں منع کیا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اس میں اللہ نے اجازت دی ہے مرد کو، پروسیس بیان کیا، نصیحت کرو. پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت تمہارے قابو میں نہیں ہے، اطاعت نہیں کر رہی تمہاری بیوی، تو نصیحت اختیار کرو، پہلے نصیحت کرو، بستر الگ کر دو. تو یہ اس میں ان مردوں پر بھی ہے جو شروع میں ہی بد کلامی اور بد تہذیبی شروع کر دیتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک بات آرام سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد سختی کا مرحلہ ہے. سختی سے شروع کرنے کا نہیں حکم دیا قرآن نے کہ اگر کوئی عورت اطاعت نہیں کر رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے بد کلامی، بدتمیزی اور گالیوں سے بات شروع کر دو. جیسے کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ بیوی سے کوئی غلطی ہوئی تو شوہر بات ہی گالیوں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی، بد تہذیبی بھی قرآن کے ان اصولوں کے خلاف ہے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر زوجہ فرما بردار بن جائے تو ماضی کی باتیں اچھال کر اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے میاں بیوی میں جوڑ کا طریقہ بیان کیا کہ کسی طرح جوڑنا ہو رہا ہو،
دونوں کے خاندان کے ایک ایک فرد بیٹھ کر آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. یہ سنت بھی قرآن کی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے. اور اللہ نے پھر سب کے حقوق تفصیل سے بیان کیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اس پر میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور احسان میں اللہ نے مال کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبانی کلامی تھینک یو اور مسکرانا کافی نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ پیسوں سے تعاون نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کے بات کر لیا کریں، سلام کر لیا کریں. حدیث میں آتا ہے بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے ہو. کچھ نہیں تو کبھی فون کر لیا بہن کو، بھائی کو، والدین کو. یہ آخری درجہ ہے. قرآن جس کو فوکس کر رہا ہے وہ سخاوت کو. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ سخاوت جس میں نہیں ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال. تو جب آپ سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے بھیک ملا ہوا ہے، پھر انسان کا ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے کہ بھائی بھیک ہے، میرا کون سا مال ہے. تو جہاں اللہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے مجھے دل کھول کے وہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سخی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. اور پھر موٹیویٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرے کے برابر بھی. جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا حساب دیا جائے گا. اور یہ بھی بتایا کہ اگر ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں بہت حسرت ہوگی، کیونکہ نبی اپنا پیغام تم تک پہنچا چکے ہیں، وہ بری ہو جائیں گے، تم پکڑے جاؤ گے اور یہ تمنا کرو گے کاش ہمیں زمین میں برابر کر دیا جاتا. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نساء کا رکوع نمبر 7 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 3. حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر گرامر بھی ہوگی مختصر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا قریب مت جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. سکران نشے میں جو شخص ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سکر، نشے کو کہتے ہیں. تو تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوباً، اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ. جنابت کا مطلب جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے اور زوجہ سے ہم بستری ہوئی ہے، یا احتلام ہو گیا، یا شہوت سے منی جسم سے خارج ہو گئی، یا عورت کی شہوت سے جسم سے منی خارج ہو گئی، ڈسچارج ہو گئی، تو ان تمام، یا عورت اور مرد میں ہم بستری ہو گئی چاہے وہ ڈسچارج نہ بھی ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں مرد اور عورت پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے. تو فرمایا ولا جنوباً، حالت جنابت میں بھی مت جاؤ، الا عابری سبیل، الا یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. عابر عبور سے نکلا، کہتے ہیں نا عبور، راستہ پل عبور کیا، تو عبوری حکومت کہتے ہیں نا، یعنی وہ حکومت جو ابھی گزر جائے گی، وقتی حکومت. تو عابری سبیل الا یہ کہ تم مسافر ہو. کیا مطلب؟ مسافر ہو تو پھر اس کا حکم آگے آ رہا ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے کہ وہ غسل کرے گا یا تیمم کرے گا، یہ ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو. تو جنابت کی حالت میں جب تک تم غسل نہیں کر لیتے تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم حالت مرض میں ہو، مریض کی جمع مرضى، او علی سفر، یا سفر میں ہو، جیسے کہ عابری سبیلین میں بتایا تھا نا کہ اس کا حکم بعد میں آ رہا ہے، سفر میں ہو. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص غائط نشیبی جگہ سے آیا ہو. غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ، یہ اصل میں کنایہ ہے قضائے حاجت سے. قرآن شائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے، جو الفاظ ایک مکروہ الفاظ سمجھے جاتے ہیں ان کو قرآن استعمال نہیں کرتا. تو نشیبی جگہ سے آنا یہ اصل میں اشارہ ہے قضائے حاجت سے. جب قضائے حاجت سے تم فارغ ہو کر آؤ، کیونکہ قضائے حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہ، پس جگہ تلاش کیا کرتے تھے. تم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہو. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. لامس یلامس ملامستن، چھونا، یہ بھی کنایہ ہے جمع سے، ہم بستری سے، یعنی زوجہ سے تم نے ہم بستری کی. یہاں بھی قرآن اشارتاً بات کر رہا ہے، وہ بالکل وہ لفظ واضح استعمال نہیں کر رہا. او لامستم النساء، تم نے عورت کو چھوا ہو، کیا مطلب؟ ہم بستری کی ہو. فلم تجدوا ماء، اور تم پھر پانی کو موجود نہ پاؤ. وجد یجد وجدانا کا معنی پانا، پانی نہ ملے تمہیں ایسی کنڈیشن میں. فتیمموا،
تو قصد کرو. فا کا معنی تو تیمم اصل میں قصد اور ارادے کو کہتے ہیں. باب تفاعل تیمم یتیمم تیمما، تکلف یتکلف تکلفا. فتیمموا تو ارادہ کرو، سعیدن مٹی کا، طیباً پاکیزہ. سعیدہ یصعد صعوداً کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، بلندی کی طرف. تو سعید مٹی کو کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے اس کو یعنی اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، زمین کے اوپر لیئر ہے اس کی، اس لیے کہا جاتا ہے مراد مٹی. سعیداً طیباً پاکیزہ مٹی. فامسحوا اصل میں تھا امسحوا، الف سائلنٹ ہو گیا. پھر مسح کرو اس سے، بوجوہکم اپنے چہروں کے ساتھ، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کا مسح کرو اس مٹی کے ساتھ. جیسے تیمم کا ایک خاص طریقہ ہے. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عفواً معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، غفوراً مغفرت کرنے والا. الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا، آتا یوتی ایتاء کا معنی عطا کرنا، اوتو اصل میں تھا اوتیو، اکرمو کی طرح، پیسو وائس فعل مجہول. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی. یشترون الضلالۃ، وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، ویریدون اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کیا چاہتے ہیں، یہ بات چاہتے ہیں کہ تضلوا، ضل یضل ضلالا کا معنی گمراہ ہونا، ان تضلوا السبیل کہ تم راستے سے گمراہ ہو جاؤ، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے، باعدائکم عدو دشمن کو، اعداء اس کی جمع، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ اور اللہ کافی ہے، ولیاً دوست ہونے کے لحاظ سے، وکفا باللہ اور اللہ کافی ہے، نصیراً مددگار ہونے کے لحاظ سے. ابھی صرف ترجمہ چل رہا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. من الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا نا، من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ہادو جو یہودی ہو گئے ہیں، یعنی یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یحرفون الکلم، حرف یحرف تحریفاً، تحریف کا معنی تحریف کر دینا، تبدیل کر دینا. یہ تبدیل کرتے ہیں کلم کو، کلم کلمہ کی جمع ہے، مراد اس سے اللہ کے کلام یعنی اللہ کی آیتیں. یحرفون الکلم، یہ اللہ کی آیتوں کو چینج کر دیتے ہیں، عن مواضعہ اپنے موقعوں سے. موضع کہتے ہیں، وضع کہتے ہیں رکھنا، وضع کہتے ہیں رکھنا. تو موضع وہ جگہ جہاں رکھا جائے، کہتے ہیں نا یہ اس کا موضع نہیں ہے، مواضع اس کی جمع. تو یحرفون الکلمہ، یہ کلاموں کو رکھ دیتے ہیں، عن تحریف کر دیتے ہیں اس میں، عن مواضعہ اس کے اصل رکھنے کی جگہ سے. یعنی اللہ کی آیتیں جہاں فٹ ہونی چاہیے، جس کے لیے نازل ہوئی ہیں، جو اس کا اصل مفہوم ہے، ان مفہوموں سے ہٹا کے کہیں اور لے جاتے ہیں اس کو. یہ تحریف، اس طرح کی تحریف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، سَمِعْنَا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا لیکن ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ سَمِعَ يَسْمَعُ کا معنی سننا، یہ آرڈر ہے. اسمع اور کہتے ہیں اے نبی اسمع سنیں آپ، غیر مسمعین، مسمع اسمع یسمع اسمعان کا معنی سنانا، مسمع جس کو سنایا جائے. تو کیا مطلب غیر مسمعین، آپ سنیں ہماری بات، غیر مسمعین، مسمع کا معنی اس طور پر سنیں کہ آپ کو سنائی جائے، لیکن غیر مسمعین کا معنی اس طور پر سنیں کہ آپ کو نہ سنائی جائے. تو تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. ابھی وقت پورا ہو چکا ہے تو یہیں تک فی الحال ہم ترجمہ لے کے چلتے ہیں، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کا آگے ہم ترجمہ بیان کریں گے. یہ کس کا رکوع نمبر 7 سورہ نساء کا، اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 4. تو اس رکوع کی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا بقیہ ترجمہ مکمل ہوگا، پھر اس کی تفسیر اور پھر انشاءاللہ علمی نکات.